تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857474416۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ موقع بڑے خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے دیار سے کچھ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان زائرین کے حج کو قبول فرمائے اور انہی کے صدقے میں ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آنکھوں کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ یہ آنکھیں گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ غالباً اسی کی ترجمانی، اسی احساس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جام شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو صحیح ہے کہ ان آنکھوں کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ یہ زندگی میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیں اور محبوب کے در پاک کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ سکیں۔ معزز سامعین کرام، اسی تعلق سے اس بزم پاک کا انعقاد ہوا اور اس مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب قبلہ نے اس ناچیز کو اسی تعلق سے خطاب کی دعوت بھی دی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن
اس تقاضے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حج و زیارت کے مسائل و فضائل اتنے وسیع ہیں کہ مجھ جیسا کم علم انسان کم از کم 2-2.5 گھنٹہ لے گا تب اسے کچھ حد تک بیان کر سکے گا، اور جو ہمارے علماء ہیں ان کے لیے تو کافی وقت درکار ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ان زائرین کے حج کے مقبولیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس تاریخ کو یہ پروگرام ان کے جانے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے، یہی تاریخ آل رسول کے عرس کی بھی تاریخ ہے۔ آج کا یہ دن حضور سیدنا سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ تو جب آل رسول کا واسطہ اور وسیلہ لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے تو یہ جانا بھی مبارک ہوگا، وہاں پہنچنا بھی مبارک ہوگا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 بھاری بھرکم چیزیں، ان اخذتم لم تدلوا بعدی، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک میرے آقا نے فرمایا، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، خوب مضبوطی سے اسے تھام لو اور اپنی زندگی میں اسی پہ عمل کرتے رہو، اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت ہیں، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت۔ الحمدللہ ہم آل رسول کے ماننے والے بھی ہیں اور قرآن کے عامل بھی ہیں۔ وہ غور کریں جن کی ہوائی فائرنگ صرف اللہ کی اطاعت پر ہے، نہ انہیں رسول اللہ سے مطلب ہے نہ ان کی آل سے مطلب ہے، وہ اپنے بارے میں سوچیں۔ لیکن الحمدللہ ہم تو بارگاہ رسالت میں جانے سے پہلے ان کی اولادوں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہ بڑا ہی خوبصورت موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان زائرین کے حج کو قبول فرمائے۔ اب چند اشعار سماعت فرما لیں، عشق رسالت کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کریں اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے۔ محبت کے ساتھ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان جو ہماری جماعت کے بے مثال عالم دین گزرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ وہ بارگاہ رسالت کا اور گنبد خضرا کا ایک بڑا ہی حسین تصور ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان کے روضے پہ بہاروں کی وہ زیبائی ہے۔ یہ زائرین گنبد خضرا کا تصور اپنی نگاہوں میں بسائیں اور آپ بھی گنبد خضرا کے جمال کو اپنی نگاہوں میں بسائیں، اور اس کے بعد یہ اشعار سنیں۔ ان کے روضے پہ بہاروں کی وہ زیبائی ہے، جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے۔ ان کے روضے پہ بہاروں کی وہ زیبائی ہے، جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ کی ایک شان بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں لگ جائے تو پتھر کا جگر موم بنے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان کا کیا کہنا، پاؤں لگ جائے تو پتھر کا جگر موم بنے، اور ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیحائی ہے۔ ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیحائی ہے۔ اور یہ شعر اتنا پیارا ہے، قسم خدا کی، بارگاہ رسالت میں یہ شعر اگر مقبول ہو گیا
تو علامہ کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ بڑی پیاری بات کہہ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مل گئی روح کو جو ان کے قدم کی آہٹ۔ ایک عاشق رسول ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، تڑپ رہا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس غلام پہ کرم فرمائیں اور رخ انور کی زیارت عطا فرمائیں۔ ایسے وقت میں اگر مصطفیٰ تشریف لائیں، کرم فرما دے تو کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں مل گئی روح کو جب ان کے قدم کی آہٹ، روح جاتی ہوئی شرما کے پلٹ آئی ہے، روح جاتی ہوئی شرما کے پلٹ آئی ہے۔ مل گئی روح کو جب ان کے قدم کی آہٹ، روح جاتی ہوئی شرما کے پلٹ آئی ہے، اور سر پہ سر کیوں نہ جھکے ان کے قدم پر ارشد، سر پہ سر کیوں نہ جھکے ان کے قدم پر ارشد۔ ایک غلامی ہے تو کونین کی آقائی ہے، ایک غلامی ہے تو کونین کی آقائی ہے۔ نبی کی بارگاہ کا غلام بن جا تو پھر ساری دنیا کا امام بن جا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حج بیت اللہ یہ وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو اس کی کاوش سے نہیں ملتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل عظیم ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ حجاج کرام حج بیت اللہ کا قصد کر کے جاتے ہیں۔ آپ نے علماء سے اس کے بہت سارے فضائل سنے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک حاجی اللہ تبارک و تعالی اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ بروز قیامت اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی شفاعت ایک حاجی کرے گا۔ لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا اور پیارے مصطفیٰ نے حج کے تعلق سے حج کے فضائل پر کیا جواب دیا، بس وہ سوال اور وہ جواب آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں مسائل حج کی طرف آگے بڑھوں گا۔ طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور سب سے زیادہ قابل اعتماد صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم منا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی مسجد میں آپ بھی پہنچیں گے جس مسجد کی میں یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے 2 شخصوں کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم خود بتاؤ گے جو تم پوچھنے آئے ہو یا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس میں آپ کے ایک مضبوط عقیدے کی مضبوط دلیل ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام خوش ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرمائیں، خود ہی سوال بھی بتا دیں اور خود ہی جواب بھی عطا فرمائیں۔
پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو تم میرے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم مجھ سے یہ جان سکو، یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ جب ایک مسلمان حج و زیارت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ تم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہو جب وہ بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ تم یہ بھی جاننا چاہتے ہو کہ جب وہ بندہ میدان منا میں پہنچ کر کے وہاں پر قربانی کرتا ہے اور شیطانوں کو کنکر مارتا ہے، پھر اس کے بعد میدان عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ حاضر ہوتا ہے، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں میں کیا ثواب ہے تم یہ بھی جاننا چاہتے ہو؟ جب وہ ارکان حج اور حج کے تمام امور کو پورا کر کے اور جاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے سارے سوالات ہیں کہ آپ سب لوگوں کے سارے سوالات کے جواب اسی میں ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پورے حج کے تمام اہم امور پر اللہ کے رسول نے سوالات قائم کیے۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابہ اکرام خوشی سے ان کے چہرے چمکنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا ہے نہ اس سے کم ہمارے دل میں تھا نہ اس سے زیادہ تھا، جتنا آپ نے بتایا بالکل اتنا ہی سوال میرے دل و دماغ میں تھا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب سنو، جب ایک بندہ مومن اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس کا بلند فرماتا ہے۔ اب وہ چاہے سواری سے جائے پیدل جائے، ہر قدم پر جتنے قدم پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا جب وہ بندہ مومن بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے جو مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری اولاد میں یعنی اولاد اسماعیل میں کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ مومن صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ہر چکر میں اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 7 چکروں میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ مومن پہنچ کر کے شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، ہر ایک کنکری پر ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایسے کبیرہ گناہ کو معاف کرتا ہے جو ایک گناہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا۔ ایسے بڑے بڑے گناہ ایک ایک کنکری پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ مومن اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ میدان عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہے، اے اللہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر اپنی خطاؤں کے بخشش کی دعا کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی شان کے لائق جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کے بعد فرشتوں سے فرماتا ہے اے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں
دیکھو یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، پراگندہ سر اور فقیروں کی صورت بنائے، صرف 2 چادروں میں لپٹے ہوئے میری رحمت کے امیدوار بن کر سب کچھ چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، یا بارش کے قطرات کے برابر ہوں گے، یا زمین کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ اب وہ بندے مومن وہاں سے واپس آ کر کے جب وہ وداعی طواف کرتا ہے، طواف ودا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان اپنا نورانی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بندہ مومن، جو اب تک تو نے کیا وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، اب تو اپنے گھر جا، پچھلے زمانے کی فکر چھوڑ دے، آگے کی زندگی اطاعت خدا میں گزار دے، جا تیرے لیے بشارت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا سوچیں پروردگار عالم نے حج کو کتنی عظیم نعمت بنایا جو ہمارے ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ذرا سنیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن ہم غور سے دیکھتے ہیں کبھی قریب ہو کر کے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب والا حضرت ابھی یہ فلاں فلیٹ خریدنا ہے، نمبر لگا چکا ہوں، اب یہ فلیٹ خرید لوں تب حج کر لوں گا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، 20-25 لاکھ کا خرچہ ہے، یہ کام ہو جائے تب حج کروں گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مکان بن جائے، لڑکی کی شادی کر لیں۔ پتہ نہیں کس نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جب تک سارے بال بچوں کی شادی نہ کر لینا تب تک حج مت کرنا۔ میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، پتہ نہیں کس نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ حکم تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس اتنا مال آیا، جیسے ہی جس سال اتنا مال آیا کہ آپ حج کے جملہ اخراجات، جملہ کا معنی آپ کرایہ بھاڑا ویزا وغیرہ کے جو اخراجات ہیں اور وہاں رہنے کے جو اخراجات ہیں، یہ سب کچھ آپ برداشت کر سکتے ہیں، پھر اتنا مال اپنے گھر چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے واپس آنے تک آپ کے کاروبار پہ فرق نہ پڑے، آپ کے بال بچے کھاتے پیتے رہیں۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس آ گیا، اسی سال حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، اسی سال فرض ہو گیا۔ اگر اور بھی شرائط جو عاقل بالغ مسلمان اور صحت مند ہونے کی پائی جاتی ہیں تو مال جیسے ہی اتنا آیا اسی سال حج آپ پر فرض ہوا۔ اور سنو، آپ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، مالداروں غور سے سنو، جس سال حج فرض ہوا اسی سال حج پہ جانا آپ کے لیے واجب ہے۔ اب آپ نے چند سال اس میں تاخیر کی تو چاہے جتنے پکے نمازی ہو، آپ فاسق ہیں، اسلام میں آپ کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، آپ گنہگار ہیں۔ جتنے سال تاخیر کر رہے ہیں ہر سال آپ پہ اوپر گناہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اولاد کی بھی کرے، پوتا پوتی نواسی سب کی شادی کر دیں تب چلیں گے حج کرنے کے لیے۔ حج کرنا اتنا آسان ہے، یہ حضرات جا رہے ہیں، جب آئیں گے تب ان سے پوچھئے گا۔ حج کے 5 دن بڑے سے بڑے پہلوان کے دانت سے پسینہ نکال دیتا ہے، ایسی سخت محنت ہوتی ہے۔ پہلے تھا آسان،
لیکن اب تو اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے کہ آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ وقت پہ اپنی منزلوں پہ پہنچیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مسئلہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آپ پر حج فرض ہے۔ ایک صاحب اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرے پاس اتنا مال تو ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں، لیکن بچوں کی شادی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے کہا تو آپ ایسا کیجئے، آپ حج کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں شادی بھی کرا دے گا۔ آپ شادی کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام کیا ہے۔ آپ پر جو فرض ہے اس کی فکر کیجئے، پروردگار عالم وہ بھی پورا کرا دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اس لیے حج کے مسئلے کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن وہ بلا وجہ کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، اس بارگاہ کو زندگی میں دیکھ لینا اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دی جائے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان گالے دکانوں مکانوں اور دنیا داری میں لگ کر کے کیا کرو گے؟ ارے زندگی کا کیا بھروسہ؟ جن مکانوں دکانوں کے چکر میں لگ کے تم حج جیسے فریضے کو چھوڑ رہے ہو، وہ اولادیں جب اس پر قبضہ کریں گی تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی اپنا انتظام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حج کے تعلق سے چند باتیں سماعت کر لیں، تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ عام طور پر جو حج آج کل کیا جاتا ہے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، تفصیلی نہیں، میں آپ کو ایسے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہو تو آپ آن کر لیں تاکہ اسے بار بار ریپیٹ کر کے آپ اسے سیکھ جائیں، ورنہ حج کے مسائل بہت ہی مشکل ترین ہوتے ہیں اور جلدی وہ محفوظ نہیں رہ پاتے۔ خاص طور پر حجاج کرام وہ اسے ٹیپ کر لیں اور اسے سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان فرما دے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک عالم لے کے جاتے تھے۔ عالم کو اپنے اخراجات سے لے کے جاتے تھے، اسی لیے تاکہ یہ دین کا عالم ہے، جگہ جگہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ عالم یہ ہے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں چلے آتے ہیں، زیارت تو ہو جاتی ہے، حج کا تو اللہ ہی بہتر جانے ان کی حج کیسے ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ غور فرمائیے، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا معاملہ احرام کا ہے۔ احرام کا طریقہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ صرف 2 دھلی ہوئی یا نئی چادریں لے لیں اور اس کے بعد آپ غسل کریں اور ان چادروں کو ایک کو لنگی بنا لیں اور ایک چادر کو اوپر سے اوڑھ لیں، اس طرح سے کہ دونوں کندھے سینہ پیٹ سب کچھ چھپا رہے۔ اب اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں احرام کی نیت سے۔ دوسری دشواری یہ ہوتی ہے عوام الناس کو کہ ان کو کسی چیز کی دعا یاد نہیں رہتی، نہ نیت یاد رہتی ہے، تو آپ خوب اچھی طرح آپ کو آسان بتا دوں کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو عرفی الفاظ نہیں یاد آتے، بس دل کا یہ ارادہ کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں اور اس کے لیے احرام پہن رہا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے، یہی نیت ہے آپ کی، یہی اصلی نیت ہے۔ اب آپ یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گے، خوب غور سے سننا، حج کا نہیں باندھ لینا، عمرے کا احرام باندھیں گے اور عمرے کی نیت سے جب آپ نے ایک چادر لپیٹ لی، ایک چادر اوڑھ لی، اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد علماء نے فرمایا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، لیکن جو بھی آپ کو آسان ہو، جو صورتیں یاد ہو آپ اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں تو اسی دعا میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار عالم میں نے تیرے لیے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی نیت کی ہے، مولا تو مجھے
عمرہ میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے. بس یہ دعا آپ نے کی, نیت کی, فوراً آپ محرم ہو گئے. اب آپ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ لبیک پڑھیں. اب لبیک میں رخصت نہیں ہے تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. لبیک یہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسے 10-12 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اس میں کوئی رخصت نہیں ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ بڑی آسان ہے تو کہو مولانا صاحب نے سب میں چھٹی دے دی. لبیک تو کہنا ہی پڑے گا آپ کو. لبیک اللہم لبیک, یہ آپ کی بندگی کا اظہار ہے. اے مولا میں تیرے حضور حاضر ہوں, پروردگار تیری رحمتوں کا امیدوار بن کے حاضر ہوں. مولا میں تیرے در پہ حاضر ہوں. یہ اپنی حاضری کا اظہار آپ کی طرف سے ہے. اب آپ نے جب احرام باندھ لیا, اب پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ احرام میں کتنی چیزیں آپ کو کرنا حرام ہے, مکروہ ہے. بڑی تفصیل ہے. موٹی بات آپ کو بتا دوں کہ اب کوئی بھی خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کریں. ایسا کوئی کام نہ کریں کہ بدن کا کہیں سے کوئی بال آپ کا ٹوٹے. کوئی خوشبو نہ استعمال کریں. یہاں تک کہ خوشبو والی جو چیزیں لونگ, الائچی, دارچینی وغیرہ یہ بھی نہیں کھاتے. ایک خاص بات یاد رکھیں کہ یہ احرام جو آپ باندھیں گے یا تو یہیں سے باندھ کے جائیں یا ایئرپورٹ پہ باندھ لیں, کیونکہ ہوائی جہاز میں دشواری بھی ہوتی ہے اور ہوائی جہاز میں پتہ نہیں چلتا کب آپ نے میقات پار کیا. اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ باندھ لیں. اب اس کے بعد ایک خاص بات جو میں نے تجربے میں کی وہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں جب وہ کھانا دیتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے ٹیشو پیپر دیتے ہیں. ایک تو اوپن ہوتا ہے, وہ کاغذ کا ہوتا ہے, اور ایک پلاسٹک کی پیکٹ میں بند ہوتا ہے. وہ گیلا ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. اس پیپر کا قطعاً استعمال نہ کریں, کیونکہ حالت احرام میں آنے کے بعد اب وہ خوشبو میں ڈوبا ہوا پیپر آپ کے لیے قابل استعمال نہیں رہا. دوسری چیز میں نے دیکھا, حجاج کرام اس میں جب نیند آتی ہے, ایئر کنڈیشن رہتا ہے تو وہ لوگ کمبل بانٹتے ہیں. میں نے دیکھا معتمرین کو کمبل لپیٹ کے بڑے آرام سے سوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو نیند ہی نہیں ملے گی. سر ڈھکنے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں. چہرہ بھی کھلا ہونا چاہیے, سر بھی کھلا ہونا چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں. یہ غفلت والی چیزیں میں آپ کو اس پر توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے سامنے آئیں گی. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ احتیاط رکھیں کہ خوشبو کی چیزوں کا استعمال نہ کریں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو احتیاط یہ کیا کہ پیاز اور لہسن بھی کھانا چھوڑ دیا, اگرچہ وہ پک کر کے آتا تھا, لیکن بہرحال پکا ہوا جب اس کی بدبو زائل ہو جائے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. وہ ان کا تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہمارے لیے وہ چیز اگر کر سکیں تو بہت بہتر. اب آپ آگے بڑھیں. احرام آپ نے باندھ لیا, جہاز میں آپ بیٹھ گئے اور آپ پہنچ گئے. ہم راستے کی تفصیل کو نہیں بتائیں گے. بتانا یہ ہے کہ آپ جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے, یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے جو پہلے مکہ پہنچیں ان کے لیے ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب آپ مکہ المکرمہ پہنچے, سامان رکھیے اور فوراً وہاں سے آپ اللہ کے گھر کی زیارت کو چل پڑیے. سیدھے بیت اللہ شریف, اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ آپ چلتے چلے جائیے. اب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے, حکم یہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھو, اور جب تمہیں لگے کہ اب ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں کہ کعبہ شریف ہمارے سامنے ہوگا, تب اپنی نگاہیں اٹھاؤ اور پوری بھرپور نظر گنبد بھرپور نظر کعبۃ اللہ شریف پر ڈالو اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر جو بھی دعا مانگو گے, جب تک پلک جھپکے گی نہیں, اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ساری دعائیں قبول فرما لے گا. پہلی نظر جو کعبے پہ پڑے گی, پہلی نظر, وہ نظر ہٹنے سے پہلے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا.
یہ پہلی نظر کی برکت کا کرم اللہ نے نازل کیا. اس نے وعدہ کیا ہم تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے. اب وہاں کئی طریقے کی لوگ دعائیں مانگتے ہیں, ہمارا بیٹا بیمار ہے ٹھیک ہو جائے, کوئی فلاں کو نوکری مل جائے, فلاں گالا چھوڑ کے آیا ہوں جاتے ہی وہ ہمیں مل جائے. ارے دنیا مانگ کے کیا کرو گے؟ اس بارگاہ میں پہلی نظر میں اگر کچھ مانگنا ہے تو رسول اللہ کی شفاعت مانگ لو, اللہ کی رحمتیں مانگ لو, ایمان پہ خاتمہ مانگ لو. اور اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کہی کہ اس وقت یہ دعا کرو, اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کروں وہ تو قبول فرما لے. اس وقت یہ دعا کرو کہ اے مولا میری صرف یہ دعا ہے کہ اب جو بھی دعا کروں تو قبول فرما لے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت قسم خدا کی کس اعتبار سے جس زاویے سے دیکھو ہر جگہ منفرد نظر آتے ہیں. ہمارے علماء نے کئی دعائیں بتائی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی دعا دیکھو, کہتے ہیں نظر پڑے تو یہ دعا کرو اے مولا تو ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے کہ ہماری اب جو بھی دعائیں میں مانگوں تو سب مجھے میری قبول فرما لے. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اطمینان سے جتنی دعا کرنی ہے کرو. میرے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کی باری آئی. یہاں پر بھی تفصیلی طور پر آپ ان علماء سے سمجھیے گا, ہم وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آپ خانہ کعبہ پہنچے, سب سے پہلے جب آپ طواف کی شروعات کریں گے تو طواف کی نیت کر لیجئے. اور اب آپ کا جو احرام کا کپڑا ہے لنگی تو ویسے ہی رہے گی, لیکن جو اوپر کی چادر ہے اسے آپ داہنے کندھے کے نیچے سے نکالیں گے. بائیں کندھے پر ایک پلو رکھے ہیں اور داہنے کے نیچے سے نکال کے یوں ایسا پھینکیں گے جیسا کہ آپ نے حجاج کو دیکھا ہوگا, یعنی داہنا کندھا کھلا رہے گا اور بائیں کندھے پہ چادر کی دونوں پلو اس پہ بائیں کندھے پہ رہیں گے. اس کو اجتبا بولتے ہیں. اب آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے, اور اللہ اگر توفیق دے, بہت مشکل ہے اسے بوسہ دے پانا, لیکن علماء نے لکھا ہے یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے لبہائے مبارک پڑے ہماری آنکھیں اس کی زیارت کر لیں. یہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اب وہاں سے آپ اس کا استعلام کریں. نیت آپ کر چکے ہیں اور استعلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس طرح سے ادھر پتھر کی طرف یعنی حجر اسود کی طرف, اور اس کے بعد اپنے ہونٹوں پہ لا کے چومیں. اس کے بعد آپ گنبد خضرا کا طواف, خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے. بالکل حجر اسود کے پاس سے, یعنی جب آپ وہاں پہنچیں گے تو کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود ان دونوں کے بیچ میں گیپ ہے. آپ اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ یہ حجر اسود ہے اور آپ یوں کھڑے ہیں اس طرح سے, ایسے آپ کو چلنا ہے. یعنی بائیں ہاتھ پر حجر اسود ہوگا اور اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس طرح سے آپ طواف شروع کریں گے اور ہر چکر کے پورا ہونے پر آپ حجر اسود کو استلام کریں گے, یعنی ادھر ہاتھ کو اٹھا کر کے اور چومیں گے. ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے, شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے. رمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہادروں کی طرح شانے سینہ پھلائے ہوئے اور شانے جھٹک جھٹک کر کے چھوٹے چھوٹے قدم, جیسے ایک قوی ہیکل پہلوان لڑنے کے لیے اکھاڑے میں آتا ہے, ایسے آپ 3 چکروں میں چلیں گے. لیکن کبھی کبھی بھیڑ کی بڑی کثرت ہوتی ہے, بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, تو جہاں تک آپ کو بھیڑ ملے آپ رمل چھوڑ دیں, کیونکہ رمل سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے بندوں کو محفوظ رکھنا. دھکا مکی جھگڑا لڑائی اس سے بچنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ حج کی قبولیت کی شرط ہے. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج کے موقع پر نہ تو فحش کلامی ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کوئی جھگڑا ہو. یہ 3 چیزیں پائی گئی اگر, یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز پائی گئی, چاہے جتنے ارکان پورے کر لو حج قبول نہیں ہوگا.
اس لیے یاد رکھنا یہ حج کی قبولیت کی شرط، بغیر اس کے حج قبول ہی نہیں ہوتا، اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو 3 چکروں میں آپ اس طرح عمل کریں، باقی کے 4 چکروں میں عام چال چلتے ہوئے آپ طواف کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ جب طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے۔ مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹے سے گنبد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم مبارک کا نشان رکھا ہوا ہے۔ آپ ایسے نماز پڑھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کعبہ ہے، یہ جو پیلر ہے، اور یہاں پر یہ چھوٹا سا گنبد ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ آپ کو نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ کے سامنے یہ پیلر بھی پڑھے اور کعبہ شریف بھی پڑھے، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، دونوں کو لے کر کے۔ اگر بھیڑ بہت ہو اور اس طرح آپ نہ کر پائیں تو پورے مسجد حرام میں کہیں بھی نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو حرم شریف میں کہیں بھی پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اب اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ ملتزم پر آئیں گے۔ ملتزم وہی جگہ ہے جو کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں ہے، جہاں لوگ چمٹ کر کے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ چپکنے کی جگہ اپنا سینہ، چہرہ، پیٹ، پیٹھ، ہاتھ لگا کر کے ایسا زارو قطار روتے ہیں کہ آپ نے کبھی ایسا معاملہ نہ دیکھا ہوگا۔ اگر موقع مل جائے تو بہت خوب، ورنہ آپ داہنا ہاتھ کعبہ شریف کے دروازے کی طرف اور بایاں ہاتھ گنبد خضرا کی طرف یوں بلند کریں ایسے، اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں زارو قطار روئیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے فارغ ہو چکے، اب زمزم شریف کی باری ہے۔ خوب جم کے زمزم شریف پیجئے، پیٹ بھر کے جتنا پی سکتے ہیں اتنا زمزم پیجئے۔ اب اگر تھکاوٹ ہو تو آپ تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، اور اگر تازہ دم ہے تو اب آپ صفا مروہ کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے صفا کی طرف بڑھیں گے، اور صفا سے مروہ کی طرف جب مروہ پہ پہنچیں گے تو 1 چکر پورا ہوگا، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں گے، دوسرا چکر پورا ہوا۔ اس میں بھی تفصیل ہے جو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ بیچ میں 2 ہری لائٹیں جلتی ہیں، جب پہلی ہری لائٹ آئے گی تو دوڑنا شروع کرنا ہے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے، اور جب دوسری ہری لائٹ آئے گی تو آپ دوڑنا بند کر دیں گے۔ اس طرح سے وہاں پر لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ سمجھ جائیں گے، میں اشارات دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی، اب آپ اپنے سر کو چھلا دیں یا بال کٹوا لیں۔ آپ نے سر چھلایا، بال کٹائے، فوراً آپ احرام سے باہر ہو گئے۔ اب جو چیزیں احرام کی وجہ سے منع تھیں، اب ان تمام چیزوں کی پھر اجازت ہو گئی۔ آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، جو چیزیں آئے حلال چیزیں کھا پی سکتے ہیں، بالکل پہلے کی طرح آپ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ مکہ شریف میں آپ مقیم ہیں تو اس دن سے لے کر اور جب تک حج کا زمانہ نہیں آتا، یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ تک جتنا چاہیں آپ طواف کیجئے، اور جتنا چاہیے جس کی طرف سے چاہیے عمرہ کیجئے، جتنے عمرے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس عمرہ کے لیے وہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، آپ مسجد عائشہ جائیں گے اور مسجد عائشہ جا کے وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے۔ روزانہ عمرہ کیجئے اور وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کیجئے، وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات ہجرت کے موقع میں جہاں پہ آپ چھپے ہوئے تھے، جسے غار ثور کہتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگوں کے بیان کے مطابق جب میں وہاں پہنچا، لوگوں سے پوچھا یہ پہاڑی کی جو چڑھائی ہے یہ کتنی ہوگی؟ لوگوں نے کہا تقریباً 3.5 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر کی وہ چڑھائی۔ لیکن میں نے عاشقان مصطفیٰ کو دیکھا، قسم خدا کی میں نے بوڑھی عورتوں کو دیکھا جو اس بارگاہ کی زیارت کے شوق میں چلی جا رہی ہیں۔ ایک پاکستانی عورت سے میں نے پوچھا، بوڑھی ماں آپ اتنی محنت کر کے چڑھ رہی ہو تو آپ کو امید ہے کہ آپ پہنچ جاؤ گی؟
اس کا جواب اتنا پیارا تھا، آج میں مجھے یاد ہے، اس نے کہا جب صدیق اکبر کا عشق رسول اللہ کو اٹھا کے اس چوٹی تک پہنچا سکتا ہے تو ہم بھی تو انہی کے غلام ہیں، ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے۔ میں نے کہا اللہ تعالی آپ کو اس چوٹی تک پہنچا دے، اور واقعی وہاں پر اللہ توفیق دے، قوت اگر ساتھ دے تو ضرور پہنچیے، اس لیے کہ وہ پہاڑ، وہ غار بعین ہی ویسے ہی ہے جیسا کہ میرے آقا اس میں داخل ہوئے تھے، جیسا اس وقت تھا ویسے ہی آج بھی پہاڑ بالکل ویسا ہے۔ اندر گھسنے کے بعد ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ لوگ اپنا کرتا وغیرہ اتار کر کے اور اس میں لوٹتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ اسی تھوڑی سی جگہ میں 3 دن جب 2 لوگ رہیں گے، اسی میں سوئے بھی ہیں، اسی میں بیٹھے بھی ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے تو کہیں سرکار علیہ السلام کا سرے پاک لگا ہوگا، کہیں ہاتھ لگے ہوں گے، کہیں جسم کے دیگر اعضائے منورہ لگے ہوں گے، تو اس لیے کچھ تو دھول بچی ہوگی، وہ دھول ہمارے بدن میں لگ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی توفیق دے تو ضرور پہنچیے۔ مشکل تو ہوتی ہے چڑھائی میں، لیکن اب وہاں پر تھوڑی تھوڑی دور پر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے 2-3 ہوٹل بنا دیے ہیں، اور وہ لوگ پانی وغیرہ کا انتظام رکھتے ہیں۔ اب آپ اطمینان سے 2-3 اسٹاپ لے کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ پھر کعبۃ اللہ کے علاوہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ جی ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ جیسا کم علم آدمی کافی ٹائم لے گا، تو جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ سب لوگ بھانپ گئے کہ حضرت اگر شروع کر دیے ہیں تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کب تک پھنسا کے رکھیں۔ اس لیے میں سب کا خیال کرتے ہوئے آمدم برسر مطلب پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن خاص باتیں جو حج کے 5 دن ہیں اب آپ اسے ذہن میں رکھ لیں۔ 8ویں تاریخ کو جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، آپ نہا دھو کر اور فجر کی نماز مسجد حرام میں پڑھیے۔ اب آپ کو میں بہت قریب کر کے کتاب کے عبارت سے ہٹ کر کے بس آپ کی زندگی کو قریب رکھتے ہوئے ایک دم آسان لب و لہجے میں بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز مسجد حرام میں پڑھیں اور وہیں پر آپ حج کا احرام بھی باندھ لیں۔ اب 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام وہ لوگ باندھ لیں جو اب تک حج کا احرام نہ باندھے ہوں۔ غسل کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد طواف کیجئے، 2 رکعت نماز طواف والی پڑھیے، پھر 2 رکعت آپ حج کے احرام کی پڑھیے۔ حج کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، حج کا احرام باندھ لیا، وہاں بھی نیت بس یہی، اے اللہ تعالیٰ میں نے حج کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا، پروردگار عالم تو اسے قبول فرما لے۔ عربی عبارت نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، اور جہاں کہیں بھی جو دعائیں مانگنے کا حکم ہے کوئی دعا یاد نہیں، درود شریف پڑھیں، اپنی زبان میں دعا مانگیں، اللہ اپنے بندوں کی زبان کو جانتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی آیت پڑھتے رہیں، سب سے اچھا وظیفہ ہے درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں ہر مقام پر۔ اب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، جب حج کا رکن جسے طواف زیارت کہتے ہیں اس میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو تقریباً سب کے سب لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہی میں یہ طواف کر لوں، اتنی شدید بھیڑ ہوتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک آسانی سن لو، حج کا احرام باندھ لیا آپ نے، اب آپ یہیں پر طواف کر لیجئے اور سعی کر لیجئے، یہ طواف نفل کر لیجئے اور اس کے بعد سعی کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 10 تاریخ کو آپ کو صفا مروہ کی سعی کی ضرورت نہیں ہے، اور 10 تاریخ کو جو آپ طواف زیارت کو آئیں گے
تو اس میں آپ کو رمل کی بھی ضرورت نہیں، آج ہی کر لیجئے اسے۔ اب 10 تاریخ کو صرف 7 مرتبہ کعبے کا طواف کر لینا آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کر لیجئے۔ اب آپ یہاں سے نکلے 8 تاریخ کو، سورج چمکنے لگا، آپ مسجد حرام سے نکلے اور کہاں پہنچیں گے؟ یہاں سے آپ نکلیں گے اور سیدھے آپ کو اب پہنچنا ہے منا کے میدان میں۔ آپ یہاں سے منا پہنچیں گے اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہاں تک کہ دوسرے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کو منا کے میدان میں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز یعنی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور عشاء کے بعد پھر دوسرے دن کی فجر، یہ آپ کو منا کے میدان میں پڑھنا ہے۔ اور منا میں یہ پوری رات اللہ چاہے تو آپ جاگ کر کے گزاریں، جس قدر دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، اور اگر نیند آئے تو وضو کر کے سوئیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ روح عرش اعظم پہ پہنچتی ہے، یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، سونے کے دن بہت پڑے ہیں، یہ رات جاگ کے گزاریں۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد فجر پڑھنے کے بعد اب یہاں سے جیسے ہی سورج طلوع ہوا اب آپ یہاں سے نکل پڑے، کہاں جائیں گے؟ اب آپ کو میدان عرفات کا رخ کرنا ہے۔ یہ آج 9 تاریخ ہے اور اب آپ جہاں جا رہے ہیں یہ حج کا رکن ہے، وقوف عرفہ یہ حج کا رکن ہے۔ اب آپ وہاں پہنچیں گے میدان عرفات میں، جیسے ہی جبل رحمت نظر آئے اپنے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ یہ جبل رحمت جب آپ میدان عرفات میں پہنچیں گے تو جو سب سے اونچا پہاڑ نظر آئے گا اس پر ایک پیلر بنا ہوا ہے، فرش کالے پتھروں کا ہے اور ایک پیلر اونچا نظر آئے گا، وہی جبل رحمت ہے۔ یہ جبل رحمت اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ وہاں تشریف فرما ہوئے، جہاں رحمت للعالمین بیٹھ گئے، اگر وہ پہاڑ تھا تو آج جبل رحمت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ خوش نصیبی سے موقع دے تو آپ اس جگہ پہ پہنچیں، ورنہ پہاڑ پہ کہیں بھی یا پھر میدان عرفات میں جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ اس میدان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز یہاں پر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ آپ کے سنی علماء ہوں، افراد ہوں تو ان کے ساتھ جماعت کر کے پڑھیں یا فرادہ پڑھیں، یہ دونوں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت اور حکم اس وقت ہے جبکہ بادشاہ اسلام امامت کرے یا اس کا نائب۔ اب نہ وہاں کا بادشاہ اسلام ہے اور نہ وہاں کا نائب جو ہے وہ بادشاہ اسلام کا نائب ہے، نجدی حکومت ہے، اس لیے آپ وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ لیکن مغرب تک، غروب شمس تک میدان عرفات میں آپ کو رہنا۔ ہاں ایک بات اور، جب آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی اب وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہی خاص بات ہے میدان عرفات کی۔ وقوف میں بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یہی افضل ہے۔ اور اب آپ جتنا رو سکتے ہیں، جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں، جتنی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے۔ یہ وقوف عرفہ جب آپ کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، اسی وقت کی وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی نزول اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا میں نے سب کو بخش دیا۔ تو یہ بڑا خاص موقع ہے، پورے حج میں اس سے زیادہ دعا کی مقبولیت کا کوئی اور موقع آپ کو نہ ملے گا۔ یہ وقوف عرفہ فرض ہے، رکن حج ہے۔ اب آپ یہاں سے فارغ ہوئے، مغرب کا وقت آ گیا۔ مغرب جیسے ہی سورج ڈوبا تھوڑی اور تاخیر کریں۔ لوگ کچھ تو چل پڑتے ہیں، سورج ابھی تھوڑا ڈوبا رہتا تبھی، لیکن سن لیجئے مسئلہ اچھی طرح کہ آپ سورج ڈوب جائے، اطمینان ہو جائے، کچھ تاریکی بھی آ جائے، تب آپ میدان عرفات سے نکلیں گے میدان مزدلفہ کی طرف۔
अब आप मुजदलफा की तरफ बढ़ेंगे, अभी मगरिब पढ़ी नहीं आपने और पढ़ना भी नहीं है। अभी मैदान मुजदलफा में पहुंचे, मुजदलफा में पहुंचेंगे जब तक इशा का वक्त हो जाएगा, और अगर मगरिब का वक्त रहे भी तब भी मगरिब नहीं पढ़ना है, बल्कि उस दिन तो मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ना गुनाह है। इसलिए जब इशा का वक्त हो जाए तब आप पहले मगरिब की नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद इशा की नमाज, दोनों एक ही वक्त में पढ़ें, और दोनों नमाजों के बीच में कोई सुन्नत, कोई नफल, कोई वित्र नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही 3 रकात मगरिब की पढ़ी, तुरंत 4 रकात इशा की, ये 2 रकात जो है आप कसर करेंगे, 2 रकात आप फौरन जो है वो इशा की पढ़ लेंगे। किस कसर की नमाज? तो इन दोनों नमाजों के दरमियान में आप कतअन कोई भी नमाज का फासला नहीं करेंगे। अब ये पूरी रात आपको मैदाने मुजदलफा में गुजारनी है, ये रात भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। एक बात हमारे उलमा फरमा रहे हैं कि वो मुसाफिर हैं क्या? हाँ, अगर आप 15 दिन की इकामत की नीयत से हैं और उसके अंदर ही आप चले आए मैदान अरफात की तरफ, तो आपकी नीयत भी मकबूल नहीं, आप मुसाफिर ही रहेंगे। उलमा ने सराहत लिखा है। अब आप अपनी पोजीशन देख लें कि मक्का जाने के बाद यौम तरविया कब आ रहा। अगर 15 दिन या उससे ज्यादा आप मक्के में रह सकते हैं 8वीं तारीख से पहले पहले तक, तब तो आप मुकीम हैं। अगर उसके बाद उसी के अंदर में यौम तरविया आ जाए तो आप मुसाफिर रहेंगे, आपकी नीयत का कोई एतबार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मैदान मुजदलफा में पूरी रात आपको गुजारनी है, और फास्ट चल रहा हूं। अब ये रात में काफी दुआएं हैं, ये हमारे उलमा आपको दे देंगे किताबें, या आप कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करते रहिएगा। पूरी रात दुआ में जाग करके गुजारिए। अब उसके बाद अब जो फजर की नमाज आएगी 10वीं तारीख की, ये बहुत ही सुबह तड़के मतलब ये है कि अंधेरे में ही एकदम पहली फुर्सत में फजर के अव्वले वक्त में आपको नमाज पढ़नी है, जब तारीकी छाई रहती। इसलिए पहले ही जाग जाइए, जरूरियात से फारिग हो जाइए, और नमाज पढ़ने के बाद अब यहां पर आप फिर वकूफ करेंगे। ये वकूफ मैदान मुजदलफा का है। वहां पर मैदान अरफात के वकूफ में हुकूकुल्लाह की माफी का वादा था, और मुजदलफा के वकूफ में हुकूकुल इबाद की माफी का वादा। इसलिए ये वकूफ बहुत अहम है। अब आप खड़े होकर के अपने गुनाहों की माफी मांगिए, और ये कब तक? फज्र यानी सूरज निकलने से 3-4 मिनट पहले, मान लीजिए 5 मिनट पहले तक आप वहां रहेंगे, और फिर निकल पड़ेंगे आप किधर? फिर मिना की तरफ। अब आप चलेंगे मिना की तरफ। आपका काम यह होगा कि आज 10 तारीख है, सबसे पहला काम यह है कि सबसे बड़े शैतान को कंकरी मारिए। उसे जमरतुल अक़बा कहते हैं। उसे आप जाके कंकरी मारेंगे। 7 कंकरियां मारी जाती हैं। पाक साफ ले लें, उसे धो लें, साफ कर लें, गंदी जगह से ना लें, मस्जिद से ना लें, और जहां कंकरियां मारी जाती हैं वहां से ना उठाएं, बल्कि आप किसी और जगह से लेकर के साथ में लेके जाएं। खजूर की गुठली इतनी बड़ा, एक हाजी साहब आधा किलो के 7 पत्थर लेके परेशान, या अल्लाह क्या करें। अगर बताइए उनका हाथ इधर उधर हो जाए तो किसी साहब का सर भी जख्मी हो जाएगा। तो इसलिए ये बता दूं, याद आ गया मुझे, कि खजूर की गुठलियों के बराबर छोटे छोटे आप पत्थर लें, और ऐसा नहीं कि 7 एक साथ चला के मारें। हाँ, वहां हाजी बड़े गुस्से में होता है, कहता है एक कंकरी से क्या उसको असर होगा, 7 एक साथ चला के मारूंगा तो एक ही कंकरी अदा होगी। समझे आप? इसलिए एक एक कंकरी आपको अलग अलग, एक एक बार में एक एक कंकरी मारनी है। आप उस शैतान, अब तो एक दीवार बना दी गई है, पहले एक पिलर था, अब दीवार है, बड़ी आसानी से वहां तक आपकी कंकरी पहुंच जाएगी। सबसे बड़ा शैतान 10वीं तारीख को मारा जाता, याद रखिएगा। उसके मारने का तरीका यही है कि या तो उस दीवार तक आपकी कंकरी पहुंच जाए, या 2-3 हाथ पहले भी अगर गिरेगी तो अब वो ऐसे गोल नुमा, ऐसे उसके नीचे जो है वो जैसे कटोरी होती है, ऐसे सीमेंटेड कर दिया गया है।
تو اگر کنکڑی آپ کی گرے گی پہلے بھی تو لڑک کر کے جا کے اس میں لگ جاتی ہے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ بڑی طاقت استعمال کرنی پڑے, بس وہاں تک کنکری آپ پہنچا دیں, آپ کی طرف سے مارنا ہو گیا. اب 10ویں تاریخ کو آپ نے شیطان کو کنکری ماری, اب اس کے بعد چلیے اب آپ کو قربانی کرنی ہے. یاد رکھیے یہ قربانی وہ قربانی نہیں جو عید میں آپ کرتے ہیں, بلکہ یہ حج کے شکرانے والی قربانی ہے جو ہر ایک پر واجب ہے, غریب فقیر حاجی پر بھی واجب ہے, سب کو کرنا. ہاں ایسا حاجی کی بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ایک دم کچھ بھی اخراجات کے لیے نہیں بچے, قربانی کسی صورت کر ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے 10 روزے ہیں, 3 وہاں پر 7 یہاں پہ لوٹ کے آنے کے بعد. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں, اتنا پیسہ تو الحمدللہ آپ لے کے جاتے ہی ہیں کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب آپ غور کریں, اس کے بعد اسی تاریخ کو آپ کو, اب جب آپ نے قربانی کر لی, آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں یا قابل اعتماد افراد سے وہاں کرائیں, الحمدللہ اہل سنت والجماعت بھی وہاں مل جاتے ہیں, وہ لوگ قربانی کراتے ہیں. جیسے ہی قربانی کی اطلاع آپ کو ملے آپ اپنا سر چھلا دیجیے. اب آپ اپنا سر چھلا دیں یا پھر بال جگہ جگہ پورے بال تھوڑے تھوڑے کٹوا لیں. آپ جو ہے یہ قربانی کے بعد ہی یہ کیجیے گا, اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. اب یہ تیسرا کام آج آپ نے کیا. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو مکہ جانا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف یعنی طواف زیارت کرنا ہے, جو حج کا فرض ہے. یہ 10 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے اور کر کے پھر واپس آپ کو مینا میں ہی آنا. یہ بھی یاد رکھیں, ایسا نہیں کہ بہت تھک گئے ہیں وہاں ہوٹل میں جا کے سو جائیں, نہیں, بلکہ 10 تاریخ کو آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے 10 کو نہ کر پائے تو 11 کو جا کے کریں, 11 کو نہ کر پائے تو 12 کو جا کر کے کریں. یہ طواف زیارت ہے. اس کے بعد آپ کو جتنی تاخیر ہوگی آپ گنہگار ہوں گے. بہرحال اب 11ویں تاریخ کا دن تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائیں مینا. 11 تاریخ آئے گی, آج آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا. پہلے جمرۃ الاولیٰ کو, پھر جمرۃ الوسطیٰ کو, پھر جمرۃ العقبہ کو, اسی ترتیب سے چھوٹا شیطان, بیچ والا شیطان, بڑا شیطان, اسی نام سے سارے حاجی وہاں جانتے ہیں, تو آسانی سے آپ پتہ کر لیں گے. 11 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنا ہے. پھر 12 تاریخ کو بھی تینوں کو مارنا ہے. اگر 12 تاریخ کو مغرب کی نماز, اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, شیطانوں کو کنکری مارنے کا وقت یاد رکھیں کہ 11 اور 12 کو ظہر کی نماز کے بعد سے یعنی سورج ڈھلنے سے لے کے غروب شمس تک, اسی بیچ میں مارنا. لیکن 10ویں تاریخ کا جو صرف بڑا شیطان پہلے دن جس کو مارنا تھا, اس کے لیے وقت صبح سے لے کر کے اور شام تک ہے, غروب شمس تک. اس وقت میں آپ کبھی بھی مار سکتے ہیں, یہ وقت بھی یاد رکھیے. اب بہرحال 12 تاریخ کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری ماری. اب آپ اگر مغرب سے پہلے مکہ نکل گئے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر سورج ڈوب گیا تو اب آپ کو رکنا ہے, اور 13 تاریخ کو پھر تینوں شیطانوں کو ظہر کے بعد کنکری مار کر کے تب جا کر کے آپ کو مکہ شریف جانا ہے. اب جا کر کے آپ کا حج مکمل ہوا. اب رخصت ہونے کے وقت آپ جب بھی رخصت ہوں تو آپ طواف رخصت, جسے طواف وداع کہتے ہیں, وہ آپ لے لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ مختصر میں چند باتیں تھی, باتیں تو بہت ساری ہیں. انشاءاللہ یہ علماء کرام سے آپ پوچھتے رہیے گا, یہ حضرات آپ کو تفصیلی طور پر بھرپور آپ کی مدد فرمائیں گے. اور ہندی اردو میں کتابیں بھی ملتی ہیں, اپنے علماء اہل سنت بھی وہاں ملتے ہیں, ان سے یہ مسائل آپ معلوم کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطاب میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اسے دور فرما کر اسے قبول فرمائے, اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمامی اسلامی بھائیوں کو اپنے در کی حاضری اور اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے تھوڑا آواز سنا.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت